عزیز ناظرین، ایک بار پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں کچھ خاص باتوں کو لے کر۔ بنیاد مسیحت کی ہے کہ ییشو مسیح ہمارے سب کچھ ہے، وہ ہمارے خداوند ہے، وہی ہمارے نجات دہندہ ہے، وہی ہمارے سب کچھ ہے۔ آخر ییشو مسیح کے اوپر ہم اتنا ایمان کیوں رکھتے ہیں؟ نہ صرف نئے عہد نامے میں لیکن پرانے عہد نامے بھی ان کے بارے میں ڈھیر ساری نبوتیں بار بار کی گئی ہیں۔ جب ہم پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں اور ہم غور سے جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نبوت کس کے تعلق سے ہے۔ تو سب سے پہلی نبوت جو یہاں پر ہمارے سامنے آئی ہے وہ تب کی ہے جب حضرت آدم اور بی بی حوا نے وہ پھل کھا لیا اور خدا ناراض ہو گئے اور خدا نے انہیں سزا دینے کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک نبوت بھی کی۔ خدا نے یہ نبوت کی ہے جو پیدائش کی کتاب کی 3 باب کے 16ویں آیت میں ہے، 15ویں آیت میں ہے۔ اتپتی یا پیدائش 3:15، اس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں۔ سوال کروں گا جناب جوائے صاحب سے کہ یہ جو نبوت ہے کس طرح سے ییشو مسیح پر جا کر پوری ہوتی ہے، اور اس کا پورا کا پورا جو سبب ہے، جو اس کا جو مطلب ہے، خدا نے کیا کہنا چاہا ہے اس کے ذریعے، وہ ہم آج اس کے اوپر غور فرمائیں گے۔ شروع کے اندر ہم ذکر دیکھتے ہیں کس طرح گناہ آ گیا، کسی طرح مشکل آ گئی، ہلاکت آ گئی، جی، شیطان لے کے آیا، خدا نے وہیں سے خوشخبری دی، وہیں سے اس گناہ سے، اس کے نتیجے سے نجات کا انتظام کیا، اور کہا اب میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ کس سے کہہ دیا؟ شیطان سے کہہ دیا۔ جی، شیطان سے آدم ہوا کی دوستی ہو گئی، جو دشمن ہے نا، دوستی کے لیے اس کی بات ماننے لگ گئے، بڑا دوست بن کے آیا۔ دوست سے گناہ سے دشمنی نہیں ہوگی نا تو آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ صحیح بات ہے۔ یسوع مسیح اس لیے آیا کہ ہم اس کو دیکھ کر کے، اس سے مل کر کے، ہماری شیطان کے پاک روح دشمنی کراتا ہے کہ ہم راست بازی سے، محبت سے دوستی کر لیں، اور گناہ سے، برائی سے، سب چیز سے، غلطیوں سے دشمنی کر لیں، جس طرح خدا دشمنی کرتا ہے گناہ سے، ہم دشمنی کر لیں۔ جی، یسوع مسیح کا مقصد یہ کہ ہماری دشمنی، کہتا میں میل ملاپ نہیں، میں تو دشمنی کرانے آیا ہوں۔ یہ دشمنی ہوتی ہے، شروعات ہے گاسپل کی، جی، جس کے بعد آگے وہ کام ہوتا ہے۔ جتنے اس کی اولاد ہے، ایک شیطان کی اولاد ہے جو شیطان کا اسپرٹ ہے، اور ایک خدا ایمان لا کے خدا کی اولاد ہے جو مسیح پر ایمان لائیں۔ ہمارا جی، میں عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ عورت کی نسل، اور نسل دیکھیے، دنیا میں جو نسل چلتی ہے وہ مرد سے چلتی، ایک ایسی ذات ہے جو صرف اور صرف عورت سے پیدا ہوئے، جہاں کسی دنیائی باپ کا دخل نہیں ہے۔ جی، اگر دنیائی باپ کا دخل ہو جاتا تو وہ حضرت آدم سے چلتا ہوا گناہ وہ بیج میں پیوست ہو جاتا۔ جی، یہاں وہ بیج نہیں ہے، جی، یہاں نسل ہے، جو حضرت مریم جو کہ پاکیزہ تھی، اس زمانے کی سب عورتوں میں پاک ترین تھی، جنہیں خدا نے چنا، اور جب خدا نے انہیں چنا تو ان سے اپنے لیے ایک بیٹا وہ پیدا کرایا، جی ہاں، اور وہی ہمارے لیے پاک ترین مسیحا نجات دہندہ بن کے اس دنیا میں آئے۔ یعنی دوسرے معنوں میں یہ کہہ دیجئے کہ خدا کا پاک روح مریم کے حمل میں جا کر انسانی شکل میں خداوند ییشو مسیح کی شکل میں پیدا ہوئے۔ جی، تو یہ ہے بالکل عورت کی نسل، یہ نبوت ہے کری گئی، اور مقصد یہ ہے جی کہ جو نجات دہندہ ہے، جو ہم کو جیت دلا سے ایک ہی ہے، جو عورت سے پیدا ہوا، مطلب کنواری سے پیدا ہوا ہے، یہ پہچان ہے۔ یہ کنواری سے پیدا کرنے کا مطلب میں نے بتا دیا نا کہ نہیں، پاکیزہ، اگر مرد کا دخل ہو جاتا تو پاکیزگی نہ رہتی، نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے، رشتہ نہیں۔ شاید کہتا ہے تمہیں ایک سائن دوں گا، نشانی، عورت نشانی ہے، ہمارے نشانی یہ ہے اس نجات دہندہ کی کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا ہے، جو اور کوئی نہیں ہوا ہے، اور کوئی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد
تشریف لے جاتے ہیں بی بی مریم کے پاس، ہم۔ انہیں یہ خوشخبری سناتے ہیں، ہم۔ اور بی بی مریم جو ہے اس سے پہلے تو بڑی تعجب کرتی ہیں، تھوڑا ڈر جاتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، لیکن تو بھی چاہے وہ ماحول کیسا بھی ہو وہ کہتی ہیں کہ جیسا خدا چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ تیرے اب ایک بات آتی ہے منصور بھائی، تیرے سر کو وہ کچلے گا، ہاں سر کو کچلنے کی بات کیا ہے یہاں پر؟ شیطان کے سر کو کون کچلے گا، کیسے کچلے گا؟ دیکھیے شیطان کے سر کو یہاں ایک چھوٹی سی بات لے لیجئے، انسان میں اور سانپ میں کتنی بڑی دشمن اس وقت یہاں شیطان جو ہے وہ سانپ کی شکل میں ہے، جی انسان میں اور شیطان میں سانپ میں کتنی بڑی دشمنی ہے، جی۔ یعنی وہ ڈستا ہے اور یہ کچلتا ہے، جی دونوں میں دشمنی چلتی آ رہی ہے، تو اس لیے وہ وہاں کہہ رہا ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا، یعنی صلیب پر تیرے سر کو کچلے گا۔ جی۔ خداوند یسوع مسیح نے شیطان کا موت کا وویلا بنا دیا صلیب پر، جی بالکل، تماشا بنا دیا جی ہاں، صلیب جی پر ہاں۔ موت کا اور اس کا، اور تیسرے دن جی اٹھے، یعنی ان پر موت پر، قبر پر اور اس پر فتح پا لی۔ تو یہ ہے یہاں اس کی وہ جو مطلب ہے۔ جی ہاں، اور یہاں پر جوائے صاحب شیطان کی ہار کیسے ہوگی، کس طرح سے خدا اسے ہرائے گا؟ دیکھیے یسوع مسیح آنے کا ایک ہی مقصد ہے، شیطان کے کام کو نیست کرنا، اس کو ہرانا۔ جی جو اس نے کیا ہے، جو دشمنی شروع کری ہے، جو اس نے غلط کام کیا ہے، اس کو ختم کرنا، اس کی قوت طاقت کو اسے چھین لینا۔ جی وہ جو ہمیں گناہ میں گراتا ہے، ہمیں الزام لگاتا ہے، تو اس نے جو صلیب پر موت سہی ہے ہمارے گناہ کی معافی۔ جی سب سے پہلے مطلب جو اس کا الزام تھا ختم ہو جی، گیا، گناہ جی۔ کی معافی ہوگا، اس کا کفارہ ہو گیا، اور موت کو ہمیشہ لکھا آخری دشمن جو جس پر جیت ہے وہ دشمن ہے، شیطان وہ موت ہے۔ اور یسوع مسیح موت پہ فتح پا گیا، اور جو اتنے ایمان اس کے ہاتھ آتے، ہم سب موت پہ فتح پا کر اس کے ہاتھ اس کی ابدی زندگی میں داخل ہوں گے۔ جی یہ بڑی جیت ہے، جو آخری جیت ہے، کمپلیٹ ہے۔ جی شروعات یہی سے دیکھتے ہیں، صلیب سے شروع ہو گئی اور پوری آگے ہونے والی ہے، جی ہاں اور اس کو ہرا کر کے ہم خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گے، جنگ جیت کر کے فتح یاب ہو کر اس کی بادشاہت میں داخل ہوں گے، اور ہمیں جیت دلانے والا ایک ہی ہے، یسوع مسیح، جس نے سر کو کچلا ہے۔ جی دسنا سا ایک ہے، ٹھیک ہے، اٹیک کرے گا، جی۔ کچل دیا مطلب اس کا وجود ختم ہو گیا، نیست و نابود کر دیا۔ پھر ہمارے لیے گناہ کوئی نہیں رہے گا، شیطان نہیں رہے گا، جو اس کی بادشاہت میں ہم داخل ہو جائیں گے، جی ہاں۔ ہمیشہ کے لیے وہ ختم ہو جائے گا۔ مان سکتے ہیں کہ اگر شیطان سانپ ہے تو اس کا زہر گناہ ہے جو ہمارے اندر جی ہاں۔ جاتا ہے، تو اسی لیے مسیح جو ہے اس کا سر کچلیں گے، یعنی سر کچل دیا، اس کا جو زہر تھا اس کے ساتھ ختم ہو گیا۔ دیکھیے جو ایک زہریلا سانپ ہوتا ہے، آپ اسے کہیں بھی مارے وہ تبھی پلٹ کر آپ کو ڈس سکتا ہے، لیکن جب اس کا سر کچلا جاتا ہے تب وہ بے بس ہو جاتا ہے، تو یہ ایک بہت خاص بات ہوتی ہے۔ اب یہ انجیل کی منادی کیسے ہوتی ہے؟ کہتے ہیں لوگ کہ یہ انجیل کی منادی کا ایک آغاز ہے، شروعات ہے۔ جی دیکھیے یہاں شیطان کی ساری قوت کو ختم کر دیا گیا۔ جی شیطان انسان پر کیا لاتا ہے؟ بیماری، جی تنگی، بدحالی، ننگا پن، ان سب کو یسوع مسیح نے ختم کر دیا۔ جی۔ یہاں میں ایک حوالہ بھی دیکھ رہا تھا، لوکا اور اس کا 4 باب اور اس کے 18 کا دوسرا حصہ، اس نے مجھے بھیجا ہے، کس نے؟ یعنی خدا باپ نے، جی۔ کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں اور کچلے جی۔ ہوئے کو آزاد کروں۔ جی۔ یہ ہے خوشخبری۔ جی خوشخبری سنانے کے لیے یسوع مسیح آئے، وہی خوشخبری وہاں جی وہ ہاں۔ پیغام دے رہا ہے۔ جی زندوں کو دی، لیکن جب وہ مرے وہ اور جب وہاں نیچے گئے، قبر میں قبروں میں گئے، جہنم میں گئے، جی۔ وہاں پر سے انہوں نے ان لوگوں کو آزاد کیا انجیل کے ذریعے، جی جو لوگ وہاں پر قید تھے، شیطان کی گرفت میں تھے، تو خدا نے اس طرح سے شیطان کو وہاں پر بھی شکست دلائی۔ ایک انسان کے وسیلے سے گناہ آیا، اسی طرح انسان کے وسیلے سے نجات آئی ہے۔ یسوع ہے جو خدا انسان، دوسرے آدم ہے، ہاں، پہلے دوسرے آدم سے گناہ آیا، دوسرے آدم سے نجات ہمیں حاصل ہوئی ہے، اور ہم یسوع مسیح کے ساتھ اس نجات کے، اس جیت کے ساتھ میں پارٹنر ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، حقدار بھی ہیں ان کے ساتھ۔ یہ خوشی کی بات ہے، جی۔ جو ہوا ہاری ہے اس کے ساتھ باقی لوگ ہارے ہوئے ہیں، صرف یسوع مسیح جو جیت گیا ہے، جی۔ اور ہم اس کے ساتھ جیت رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے شیطان ہمارے لیے بالکل ہارا ختم ہوا ہو رہا ہے، بالکل جی جی عزیزوں، یہ تھی وہ پہلی نبوت جو حضرت مسیح کے تعلق سے تھی۔
اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک اور خاص نبوت کو لے کر آئیں گے پرانے عہد نامے سے. ضرور دیکھیے گا ہمارا یہ پروگرام جس کا نام ہے الحق، جس میں آپ کو ہر بار کوئی نئی چیز ہم بتاتے ہیں کتاب مقدس کے حوالوں سے. تو چلیے اب اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.